الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم قابل قدر بزرگان محترم برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی میں ایک اور جمعہ بھیج کر رحم اور کرم فرمایا ہے۔ آج کے دور میں یہ جمعہ کے مواقع بھی غنیمت ہیں، لوگ نسبت جمعہ پر آتے ہیں، کچھ دینی باتیں سن لیتے ہیں، ورنہ تو لوگوں کے اندر دینی مزاج تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ بزرگان محترم، جمعہ ایک بڑا مقدس دن ہے، یہ اور ایاموں کا سردار ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے لیے سنتیں بیان فرمائی اور سنتوں کا اہتمام بھی فرمایا ہے۔ نماز جمعہ یہ بھی بڑی اہمیت کی چیز ہے، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک جمع غفیر ہوتا ہے، ایک خوشنما منظر نظر آتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ جب جمعہ کا دن آ جائے تو سنتوں کا اہتمام کرے۔ جمعہ کے دن کی 11 سنتیں ہیں۔
غسل کرنا جمعہ کی سنت ہے، صاف کپڑے پہننا جمعہ کی سنت ہے، بعض لوگ صاف اور پاک میں غلطی کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاک کپڑے پہنو۔ دیکھیے کپڑا پاک اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ اس پر کوئی نجاست نہ لگے، جیسے پیشاب ہے، پاخانہ ہے، خون ہے، یہ نجاست ہے۔ جب تک یہ کپڑے پر نہ لگے وہ کپڑا پاک ہی رہتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے صاف، کپڑے کو آدمی پہن لیا، ایک بار پہن لیا، اب مٹی آلود ہوا میں وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کپڑوں میں مٹی لگ رہی ہے، یا وہ کام و کاج کر رہا ہے، ادھر ادھر کی مٹی لگ گئی، کپڑا پاک تو ہے لیکن کپڑا صاف نہیں ہے، تو صاف کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگرچہ کاروبار کرتے ہوئے، کام و کاج کرتے ہوئے جتنی چیزیں لگے جبکہ وہ ناپاک نہ ہو، نماز آدمی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آدمی جمعہ کے دن غسل کرنے کے بعد صاف اور دھلے ہوئے کپڑوں کا پہننا اس کے لیے سنت ہے۔ پھر جمعہ کے دن مسجد کو جلدی آنا سنت ہے، پیدل آنا مسجد کو سنت ہے، امام کے قریب بیٹھنا سنت ہے، اور یہ بھی سنت ہے کہ آدمی جمعہ کے دن جب ایک جمع غفیر ہو، لوگ صفوں میں بیٹھے ہیں، تو ان صفوں کو پھاڑ کر نہ آئے، صفوں کو کندھوں کو چیر کر پھاڑ کر آ رہا ہے، یہ عمل اس کا خلاف سنت ہے۔ فضول کاموں سے بچنا، خطبے کا سننا سنت ہے۔ کئی سارے لوگ یہاں پر خطبہ ہوتا رہتا ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر خطبہ سنتے رہتے ہیں، حالانکہ مسجد میں جگہ کی گنجائش ہے، مسجد کے سیدھی جانب جگہ ہے، اوپر کافی جگہ خالی ہوتی ہے، لوگ کھڑے ہو کر خطبہ سنتے ہیں، یہ عمل خلاف سنت ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب عربی خطبہ ہوتا ہے، پہلے خطبے کے بعد امام بیٹھتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگ جاتے ہیں، ان کا یہ عمل بدعت ہے۔ اگر دعا کرنی ہو تو دل ہی دل میں دعائیں کریں، جبکہ وہ بھی نہ کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ ایک عمل ہو رہا ہے، خطبہ اجتماعی عمل ہے، اس خطبے کا سننا ضروری ہے، سنت ہے، واجب ہے۔ اب پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، یہ کہاں سے ہے عمل؟ احادیث کے اندر اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے، یہی وجہ ہے حضرات فقہاء کرام نے اس عمل کو بدعت بتلایا ہے، تو اس بدعت سے بچنا چاہیے۔ پھر جمعہ کی ایک سنت سورہ کہف کا پڑھنا، حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو عرش کے نیچے سے آسمان کی بلندی تک ایک نور ہوگا جو قیامت کے دن اس بندے کے لیے وہ چیز کام میں آئے گی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس جمعہ آدمی سورہ کہف پڑھ رہا ہے تو پچھلے جمعہ سے اب تک کے جتنے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اللہ کے رسول نے بلکہ سنت ہے جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ اور جمعہ کے دن کی یہ بھی ایک سنت ہے کہ آدمی بالوں پر تیل لگائے اور کپڑوں پر عطر لگائے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لہذا جب جمعہ کا دن آئے اہتمام کے ساتھ ان سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آدمی کو جمعہ کا دن گزارنا ہے۔ جب اس طریقے سے آدمی کی زندگی سنتوں کے ساتھ گزرے گی تو زندگی نور علی نور ہوگی، اللہ تعالیٰ اس زندگی کے اندر خیر و برکت لائیں گے۔ بزرگان محترم، خطبے کے اندر جن آیات کی تلاوت ہوئی ہے یہ سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات ہیں جن کی تفسیر اور تشریح کا سلسلہ چند جمعوں سے چل پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر
ان مومنین کی صفات بیان فرمائے ہیں جو مومن کے فلاح یافتہ ہیں. جس میں پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع لاتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. چنانچہ اس کی تفسیر اور تشریح کے تحت چند جمعوں کے اندر میں نے مختلف باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، جن میں سے نماز کا طریقہ بھی ہے. بزرگان محترم، نماز کے شروع ہونے سے پہلے نماز کے لیے 7 چیزیں ضروری ہیں جن کو شرائط سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی نماز کے 7 شرائط ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ان شرائط پر آدمی عمل نہ کرے وہ نماز کے اندر داخل ہی نہیں ہوگا. تو نماز کے لیے پہلی شرط ہے بدن کا پاک ہونا. دیکھیے صاف کی بات نہیں ہوئی، یہاں پاک کی بات ہو رہی ہے. اگر بدن پر نجاست لگی ہوئی ہے، خون لگا ہوا ہے، پیشاب لگا ہوا ہے، تو بدن کا پاک ہونا ضروری ہے. لوگ کام و کاج کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بدن پر پسینہ جم گیا ہے، میں جمع کیسے نماز ادا کرو. بھائی پاک و صاف کا رہنا بھی اچھی چیز ہے، نماز کے ایک طہارت کا سبب ہے، لیکن وقت کے نکل جانے کے سبب یا آپ کے کام و کاج کا سبب اور سفر کا سبب ہو تو ایسے حرج کی وجہ سے اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے. بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، نیت کرنا، یہ نماز کے شرائط ہیں. جب تک یہ شرائط وجود میں نہ آئے اور ان شرائط پر عمل نہ کر لے نماز کے اندر بندہ داخل ہی نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے نماز کے اندر 6 فرائض ہیں جو اہم ہیں، یعنی یہاں پر داخل نہیں ہوگا وہاں ان کے چھوٹنے سے نماز ہوتی ہی نہیں. پہلا ہے تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر کہنا. دوسرا قیام یعنی کھڑا ہونا. نماز کے اندر کھڑا ہونا بھی فرض ہے، جبکہ آدمی اس کی استطاعت رکھتا ہو، بیمار نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے ضمن کرسی پر نماز پڑھنے کے بیشتر مسائل آتے ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آپ حضرات کے سامنے بیان فرما دی جائے. یہ تھوڑا مختلف ہی مسئلہ ہے، بعض لوگوں کو بات ہضم ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کو ہضم نہیں آتی، پھر ایک فتنے کا نشانہ بھی بن جاتا ہے بعض موقعوں پر. اس سے جب اس پر بات کی جائے گی پورے دلائل کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائی جائے گی. خیرت یعنی قرآن مجید پڑھنا. قرآن مجید بھی پڑھنا نماز میں فرض ہے. اور دیکھیں نماز قرآن مجید جو پڑھنا ہے فرض ہے اور صحیح پڑھنا فرض ہے. ایسا نہیں قرآن تو پڑھ رہا ہے جیسے چاہے ویسے پڑھا، بلا ترتیب اور بغیر تجوید کے، الفاظ کی کوئی تمیز نہیں. آپ پڑھ تو رہے ہیں لیکن صحیح نہ پڑھنا یہ بھی گناہ ہے. نماز نہ ہونے کا یہ بھی سبب ہو جائے گا. رکوع کرنا، دونوں سجدے کرنا اور قاعدہ آخرہ میں التحیات کے بقدر بیٹھنا، یہ بھی نماز میں فرض ہے. تو نماز کے 6 شرائط ہیں، نماز کے 7 شرائط ہیں جو اور 6 فرائض ہیں. بعض لوگ ان کو پوروں کو ملا کر 13 فرض کہتے ہیں. وہی بات اپنی جگہ بات صحیح ہے، لیکن اس کا اصل صحیح معنی اور مفہوم یہی ہے، صحیح ترتیب یہی ہے. نماز کے 7 شرائط ہیں اور 6 فرائض ہیں. دیکھیے عام طور پر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں نماز صحیح پڑھنے کی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، لیکن اب ہماری نمازوں کے اندر خیالات ہمیں منتشر کرتے ہیں.
برے برے خیالات آتے ہیں، کاروبار میں خیالات آتے ہیں، وہ دوسرے موقعوں پر نہیں آتے، نماز میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں خیالات شروع ہو جاتے ہیں، کیا کریں، مجبور ہے۔ بزرگان کی طرف پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ جب پریشانی آ جاتی ہے حل تلاش کرنا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے۔ نماز میں تکلیف ہو رہی ہے، نماز میں نقص پیدا ہو رہا ہے، تو اس تکلیف اور نقص کو کیسے ختم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نماز سے قبل یعنی نماز سے پہلے چند ایسے مقدمات اور ایسی تمہیدات رکھی ہیں جن کی مدد سے آدمی نماز کے اندر خشوع حاصل کر سکتا ہے اور خشوع پیدا کر سکتا ہے، اور اس سے اس کے خیالات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو نماز کا پہلا مقدمہ ہے طہارت۔ پاک و صاف ہونا، یہ پہلا مقدمہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ مفتاح الصلاۃ الطہور، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور نماز کی کنجی وضو ہے، طہارت ہے، پاکی حاصل کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں، مصنف ابن ابی شیبہ کے حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو نماز کا پہلا مقدمہ طہارت ہے، جن میں سے پہلی چیز ہے استنجا۔ استنجا کے معنی ہیں ناک کے نیچے اور پیچھے جہاں جو ناپاکی نکلتی ہے اس کے زائل کرنے کا نام استنجا ہے، جو کہ واجب ہے۔ آدمی یہاں پر خاص طور پر یہ خیال رکھے کہ بعض لوگ استنجا کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، اور پیشاب کے قطرے باقی رہ جاتے ہیں، ویسے اٹھ جاتے ہیں، کپڑوں پر لگ جاتے ہیں، اب کپڑا بھی ناپاک ہے، بدن بھی ناپاک ہے، تو نماز کی ابتدا کیسے ہوگی، نماز کیسے قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرما کر ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی خاصیت رکھی ہے۔ تو جو بندہ پیشاب کر کر اور اس کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، پیشاب کے خطروں سے نہیں بچتا، تو اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کے ذریعے آدمی کے اندر نسیان کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، بھولنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں، اس کی نماز میں وحشی خیالات آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں۔ یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو آدمی جب استنجا کرے، پیشاب اور پاخانہ کرے، خاص صفائی کا خیال رکھے۔ جو لوگ ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں ان کے لیے بڑی دقت کا سبب ہوتا ہے۔ نرم کپڑے پہنے، کھلے ہوئے کپڑے پہنے، اس میں راحت بھی ہے، بشاشت بھی ہے، جیسا چاہے ویسا موسم ہو۔ احادیث کے اندر آتا ہے، خبر کے اندر عذاب ہونے کی جو وجوہات ہیں، ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی پیشاب کے خطروں سے نہیں بچتا۔ تو نماز کا پہلا مقدمہ ہے طہارت، پاکی، آدمی پاک و صاف ہو، نجاست سے پاک ہو اور دوسرے افعال سے پاک ہو۔ دیکھیں، میں یہ بھی چیز بیان کر دوں کہ عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں، منی مزی ودی یہ کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ لوگوں کو مسائل نہ ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ وہ ناپاک ہوتے ہیں، ان کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا، اور بعض موقعوں پر وہ پاک
ناپاک ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ناپاک سمجھتے ہیں. دیکھیے 3 چیزیں، ایک منی ہے، ایک مزی ہے اور ایک ودی ہے. آپ غور سے سنیں. منی کہتے ہیں اس گاڑے پانی کو جو شہوت کے ساتھ نکلتا ہے، جس کے بعد شہوت کم ہو جاتی ہے. اور مزی کہتے ہیں اس سفید پانی کو، اس ڈھیرے پانی کو، جس کی جو شہوت سے نکلتا ہے اور شہوت میں اور غلبہ پیدا کرتا ہے. اور تیسری چیز ہے ودی، جو بعض احباب کو پیشاب کرنے کے بعد نکلتا ہے اور بعضوں کو غسل کے بعد وہ سفید پانی نکلتا ہے. اس میں کوئی شہوت نہیں پائی جاتی. تو پہلا جو ہے منی، اس کا حکم یہ ہے اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. اور مزید جو ہے کپڑوں پر لگی ہے اور بدن پر لگی ہے، دونوں کا دھونا واجب ہے، لیکن اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو سے آدمی وضو ٹوٹ جائے گا، غسل واجب نہیں ہوگا. اور ودی جو ہے اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوگا، بلکہ وضو ٹوٹ جائے گا، وضو اس پر ضروری ہے. یہ 3 چیزیں ہیں اور تین میں سے پہلا جو ہے اس پر غسل واجب ہے، دوسرے 2 سے وضو ٹوٹ جائے گا. عام طور پر لوگ، اور دیکھیں بعض لوگ کہیں جاتے پیشاب کرتے ہیں اور نہ وہ پانی سے پاکی حاصل کرتے ہیں نہ کسی ڈھیرے سے پاکی حاصل، وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم ناپاک ہو گئے، ہم پر غسل واجب ہو گئے. غسل ہرگز واجب نہیں ہوگا. آپ نے اس وقت جو طہارت حاصل نہیں کی ہے، جب آپ اپنے مقام پر آ جائیں تو کپڑوں کو بدل لیں اور طہارت حاصل کر دھو لیں، ہو جائے گا. غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو یہ 3 چیزیں آپ حضرات کو بتلانی تھی، شاید کہ آپ حضرات کو معلوم بھی ہو. یہ ہے نماز کا پہلا مقدمہ طہارت. اور دوسرا مقدمہ جو ہے نماز کا وہ ہے وضو. یہ دوسرا مقدمہ ہے. اور وضو بھی بڑی عجیب چیز ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے اس کے اعضائے وضو سے اس کے صغیرہ گناہ دھلتے رہتے ہیں. چہرہ دھو رہا ہوتا ہے تو آنکھوں سے وہ گناہ زائل ہوتے رہتے ہیں جو جن آنکھوں سے اس سے صغیرہ گناہ ہوئے. ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے گناہ زائل ہوتے ہیں، پیر دھوتا ہے پیروں سے گناہ زائل ہوتے رہتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب بندہ میرے دربار میں کھڑا ہو تو اس سے صغیرہ گناہ بھی سرزد نہ ہو، صغیرہ گناہ بھی اس کے پاک و صاف ہو جائے. حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے، جب کوئی وضو کرتا تو اللہ تعالیٰ آپ پر کشف کرتے، کشف ہو جاتا، جس کے ذریعے جو بندہ وضو کر رہا ہوتا اور گناہوں کی شکلیں جو زائل ہوتی رہتی، حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو شکلیں دکھائی جائے. دیکھیے وضو کرنے کی بڑی فضیلت. اعضائے وضو سے آدمی کے گناہ زائل ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ ممکن کب ہے؟ جبکہ ہمارا وضو سنت کے مطابق ہو. وضو سنت کے مطابق ہوگا تو یہ فضیلتیں حاصل ہوگی. وضو سنت کے مطابق نہیں ہوگا، بعض موقعوں پر وضو تو ہو جائے گا لیکن اس وضو سے جو نورانیت آنی تھی اور جو چاشنی آنی تھی، جو حلاوت آنی تھی، وہ چیزیں حاصل نہیں ہوگی. آدمی جب وضو کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. حمام میں وضو کر رہا ہو تو وہاں زبان سے دعائیں پڑھنا جائز نہیں ہے، وہ جگہ پڑھنے کی نہیں ہے. اور غسل کے وقت بھی اگر آدمی کچھ پڑھنا ہو، بسم اللہ پڑھ کے غسل کر رہا ہے تو زبان سے نہ پڑھے، دل میں پڑھ لیں ان دعاؤں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں پڑھ لیں زبان سے، اور زور آواز سے اس کو ادا نہ کرے. یہ بے ادبی ہے ان الفاظ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. بعض احادیث کے اندر
وضو کے شروع میں دعا ہے بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام، یہ دعا بھی منقول ہے. اگر یہ دعا نہیں آتی تو کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وضو شروع کریں اور درمیان میں دعا پڑھے. دیکھیں ہر اعضاء کے دھونے کی احادیث کے اندر دعا موجود ہے، لیکن کم از کم یہ تین دعاؤں کا اہتمام کریں. شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے وضو کے، درمیان میں درمیانی دعا پڑھے، اور آخر میں دعا ہے کلمہ توحید پڑھے. اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. وضو کے اندر ان دعاؤں کا اہتمام کریں. ہم کیا کرتے ہیں جب وضو کرتے ہیں، وضو کے دوران باتیں کرتے ہیں. دیکھیے وضو یہ مقدمہ ہے نماز کے لیے، یہ تمہید ہے نماز کے لیے. وضو درست ہوگا، وضو آدمی اخلاص کے ساتھ کرے گا، توجہ کے ساتھ کرے گا، دھیان کے ساتھ کرے گا، تو پھر نماز کے اندر آدمی کو خیالات پریشان نہیں کریں گے، آدمی نماز کے اندر منتشر نہیں ہوگا. وضو کے اندر آدمی باتیں کر رہا ہے، مچل رہا ہے، ادھر ادھر اشارے کر رہا ہے، بے توجہی سے وضو کر رہا ہے، تو پھر اس وضو کا اسے اچھا خاصا فائدہ نہیں ہوگا. اور دھیان کا وضو میں دھیان لگانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب چہرہ دھو رہا ہے تو یہ خیال کرے، میرے نبی نے فرمایا وضو میں چہرہ دھوتے ہوئے چہرے کے گناہ زائل ہوتے ہیں. یہ دل میں خیال لائے. جب ہاتھ دھو رہا ہو تو یہ خیال لائے، میرے نبی نے فرمایا وضو میں جو ہاتھ دھوئے گا اس کے ہاتھ کے گناہ صغیرہ گناہ زائل ہو گئے. جب ان خیالات کے ساتھ آدمی وضو کرے گا تو وضو میں چاشنی آئے گی، حلاوت آئے گی، توجہ آئے گی، جو نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کے مددگار بنے گی، اور خیالات کے انتشار کے زائل ہونے بھی یہ وضو اس کے لیے مددگار ہوگا. یہ نماز کے لیے دوسرا مقدمہ اور دوسری تمہید ہے. اور تیسری تمہید اور تیسرا مقدمہ نماز کی یہ ہے کہ آدمی جب وضو بنائے تو اس وضو سے تحیت المسجد اور تحیت الوضو 2 رکعت نماز ادا کرے. دیکھیں وضو کے اندر اس بات کا بھی خاص اہتمام کریں کہ بھائی جب آپ نماز کے لیے آئے تو وضو گھر میں بنا کر آئیں. مساجد میں جو نظام ہے دراصل یہ نظام مسافروں کے لیے تھا کہ جو سفر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، جو دور دراز کاروبار کے لیے نکل پڑتے ہیں، جن کے مکانات دور ہیں، گھر جا کر وضو بنا کے آنا جن کے لیے دشوار ہے ان کے لیے ہے. مسجد کے بیت الخلا اور وضو خانے ان لوگوں کے لیے ہے. لیکن عموم یہ ہو گیا ہے کہ ہر آدمی مسجد میں وضو کرنے کا اہتمام کرتا ہے. بعض موقع پر دقت آتی ہے، لوگوں کی جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں، پریشانی آتی ہے، مسجد کا پانی ختم. حضرات صحابہ کی عادت تھی وہ اپنے گھروں سے وضو کر کے مسجد تشریف لایا کرتے اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر آتے. جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ چھوٹے چھوٹے قدم کیوں رکھ کر مسجد آ رہے ہیں تو فرماتے میرے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک گناہ معاف ہوگا. وضو گھروں سے بنا کر آنے کی فکر کرے اور گھروں سے بنا کر نکلنے کی عادت بنائے. اور مسجد کا بیت الخلا ہے، اتنا ہجوم ہوتا ہے، اتنے لوگ آتے جاتے، بعض لوگوں کو صفائی کا تھوڑا بھی خیال نہیں ہوتا. بیڑی پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، تمباکو کھا رہے وہیں تھوک رہے ہیں. بھائی کوئی اپنے گھروں میں ایسا کرنا ہرگز نہیں پسند کرتا، تو یہ اللہ کے گھر سے متصل چیز ہے. وہ دن کیسے گوارا کرتا ہوگا کہ اللہ کے گھر میں آئے اور آ کر ناپاک کرے، صفائی کا کچھ بھی خیال نہ کرے. برداشت سے یہ باہر چیز ہے، اخلاق سے باہر چیز ہے. اخلاق کا تقاضا ہے اگر اس کا استعمال کیا جائے صفائی کا خیال رکھیں. اگر کوئی ویسے بھول کر آ گیا تو آپ جائیں صفائی کریں، اللہ اجر دے گا. اللہ تعالیٰ ان افعال سے، ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے اللہ آپ کو وہ مقام دے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کرتے. مسجد کی صفائی کی بڑی فضیلت ہے، مسجد کے پاکی کی بڑی فضیلت ہے.
حدیث پاک میں آتا ہے آدمی جب مسجد کا کوڑا کرکٹ صاف کرتا ہے ایسا ہے جیسے جنتی حوروں کا مہر ادا کرنا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان فضیلت کا حامل بنائے. تو تیسرا مقدمہ ہے نماز کا، اس وضو کے ذریعے تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کرنا. بڑی فضیلت ہے. اگرچہ یہ کوئی نماز سنت مؤکدہ نہیں ہے اور نہ سنت ہے، نفل نماز ہے، لیکن اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے. ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے بلال، آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے جب میں معراج گیا اور میں جنت میں گیا، میرے سے پہلے آپ کے قدموں کی آہٹ میں نے سنی ہے، آپ کے قدموں کی آواز میں نے سنی ہے. جیسے بادشاہ سے پہلے اس کا باڈی گارڈ آگے جاتا ہے، اس طریقے سے آپ جنت میں میرے کا باڈی گارڈ بنے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ویسے تو میرا ویسا کوئی عمل نہیں ہے، لیکن جب سے اسلام لایا ہوں میں نے یہ تحیہ کیا ہے، میں نے عزم کیا ہے جب بھی وضو بناؤں گا اس وضو سے 2 رکعت نماز ادا کروں. میرا یہ عمل آج بھی باقی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، جی ہاں، آپ یہی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت دی ہے. تو 2 منٹ کا کام ہے لیکن بڑی فضیلت ہے. جب آدمی مسجد میں آئے تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد اس نیت سے 2 رکعت نماز کا ادا کرنا افضل ہے بیٹھنے سے پہلے. اگر آدمی بیٹھنا پھر یاد آیا تب بھی پڑھ لے، کوئی حالت نہیں ہے، لیکن بیٹھنے سے پہلے پڑھنا افضل ہے. یہ 3 تمہیدات اور 3 مقدمات کی نماز کے، اور چوتھا مقدمہ اور چوتھی تمہید نماز کی یہ ہے جو نماز سے پہلے قبلیہ سنتیں ہیں، نماز سے پہلے کی سنتیں ہیں، جیسے فجر کی 2 رکعت پہلے کی سنتیں مؤکدہ، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنتیں، جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنتیں ہیں، عصر سے پہلے 4 رکعت غیر سنت مؤکدہ، اور عشاء سے پہلے غیر سنت مؤکدہ جو نمازیں ہیں، نمازوں سے پہلے ان سنتوں کا اہتمام. یہ بھی مقدمات میں سے ہیں. آدمی ان 4 مقدمات جب استحضاء کے ساتھ مکمل طور پر ان کے آداب کے ساتھ ادا کرے گا، یہ جو مقدمات ہیں یہ نماز کے اندر خشوع لانے کے لیے مددگار ثابت ہوں گے، اور خیالات کے زائل ہونے میں اور خیالات کے ختم ہونے میں یہ تمہیدات اور یہ مقدمات اس کے لیے مددگار ثابت ہوں گے. یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے نماز سے قبل ان مقدمات کو پیدا فرمایا ہے، نماز سے پہلے ان مقدمات کو بیان فرمایا ہے. آدمی ان مقدمات پہ خطا کر جاتا ہے، پھر آ کر نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، خیالات منتشر کرتے ہیں اور نماز وہ ویسی ہوتی ہے جیسے حدیث میں کوے کی طرح پھونک مارتی. دیکھیں ہر چیز مشق سے آتی ہے. آدمی مشق نہیں کرے گا وہ چیز آنے والی نہیں. آدمی ان مقدمات پر عمل کرتے ہوئے آدمی مشق کرے. آدمی جب رکعت باندھ رہا ہو یہ خیال کرے اور پورا عزم کرے کہ اب میں جو نماز پڑھوں گا میں خیالات سے بچوں گا، میں پوری توجہ نماز. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله